ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا قعود حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معنا ابو بکر وعمر فی نفر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ اب علینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے میں کچھ دیر کر دی۔ حضور اٹھ کر تشریف لے گئے لیکن جلدی واپس تشریف نہیں لائے۔ وخشینا یقطع دوننا وفزانا فقمنا فكنت اول من فزا فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں ہمیں خطرہ ہوا، ڈر محسوس ہوا کہ حضور اکیلے تشریف لے گئے ہیں، کہیں کوئی بدبخت آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں خبر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو ہمیں خطرہ پیدا ہوا اور ہم گھبرا گئے۔ تو اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھ کر نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گیا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔ حتیٰ اتیت حائطا للانصار لبنی نجار فدرت به هل اجد له بابا فلم اجد فاذا ربیع یدخل فی جوف حائط۔ میں تلاش کرتے ہوئے انصار کے بنی نجار قبیلے کے لوگوں کے ایک باغ کے پاس آیا جس کے گرد چار دیواری تھی، اور میں نے چار دیواری کے گرد چکر لگایا کہ مجھے کوئی راستہ مل جائے، باغ میں اندر جا کر دیکھوں شاید حضور یہاں تشریف رکھتے ہوں۔ تو مجھے کوئی دروازہ، کوئی راستہ نہیں ملا۔ فضا ربیع یدخل فی جوف حائط، میں نے دیکھا کہ ایک نالی باہر سے باغ کے اندر جا رہی ہے، دیوار سے نیچے سے گزر کر، جیسے عموماً پانی کی نالیاں بنا دی جاتی ہیں کہ بارش وغیرہ ہو تو پانی اندر چلا جائے۔ تو میں نے دیکھا وہ ایک نالی ہے۔ بیر خاجت و ربیع الجدول، وہ ان کا ربیع جدول کو کہتے ہیں۔ ربیع کی وضاحت کی، جدول ربیع کا ایک ہی معنی ہے کہ جو راستہ پانی کے داخلے کے لیے کھیتوں میں دیوار کے نیچے سے بنایا جاتا ہے۔ قال فزت فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں میں سمٹا کر اس میں گھس گیا اور اندر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ فقال ابو ہریرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ہو؟
فقلت نعم یا رسول اللہ، میں نے عرض کی بے شک یا رسول اللہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ قال ما شانک، تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو، کیسے آئے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ قلت کنت بین اظہرنا فقمت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان جلوہ افروز تھے، پھر آپ اٹھ کر یہاں تشریف لے آئے۔ فابطأت علینا، تو ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ حضور اکیلے تشریف لے گئے اور آپ نے واپسی میں دیر کر دی۔ فخشینا ان تقطع دوننا ففزعنا، تو آپ نے جب واپسی میں دیر کر دی تو ہمیں ڈر لگا کہ ہمارے بغیر آپ اکیلے ہیں، کوئی بدبخت آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، ہم گھبرائے۔ فکنت اول من فزع، اور میں پہلا آدمی تھا جو دوسروں سے زیادہ گھبرا گیا۔ فاتیت هذا الحائط، اور میں وہاں سے اٹھ کر نکلا تو سامنے اس باغ میں پہنچ گیا۔ فاتفزت کما یافز الثعلب، تو مجھے راستہ یا رسول اللہ کوئی نہیں ملا، تو میں نے وہ نالی دیکھی تو جس طرح لومڑی جسم کو سمیٹ کر تنگ جگہوں سے گزر جاتی ہے، میں نے جسم کو سکیڑ کر اس میں سر دے دیا اور میں دیوار کے نیچے سے اندر آ گیا۔ وَهَؤُلَاءِ نَاسُ وَرَائِي، اور یہ دوسرے احباب میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَآتَانِي نَعْلَيْهِ، اور مجھے فرمایا اے ابو ہریرہ، اور ساتھ اپنے نالین مبارک، دونوں جوتے مبارک مجھے عطا فرمائے۔ اذهب بنالی، آپ نے فرمایا یہ میرے جوتے لے جاؤ۔ اذهب بنالی ہاتین فمن لقیک من وراء هذا الحائط، اور جب تو اس باغ سے باہر نکلے تو جو شخص بھی تجھے اس حال میں ملے، یشہد ان لا الہ الا اللہ مستقینا بہا قلبہ، جو شخص تمہیں ملے جو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی اور اس کے وحدہ لا شریک اکیلا معبود ہونے کی شہادت دیتا ہو، لیکن اس پر اس کا دل بھی مطمئن ہو، صرف یہ نہیں کہ زبانی مانتا ہو، دل سے مانتا ہو، اس کا دل یقین کرتا ہو۔ فبشر ہو بالجنہ، اسے کہو تمہیں اللہ نے جنت، تم جنتیوں سے جنت کی بشارت دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک عطا فرمایا، یہ اس بات کی شہادت تھی کہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر آ رہے ہیں، حضور نے بھیجے ہیں۔ اس گواہی کے طور پر نالین مبارک عطا فرمایا کہ یہ ساتھ لے جاؤ، باغ سے نکلو، جو شخص بھی تمہیں ملے، جتنے لوگ بھی ملیں، اس حال میں کہ ان کو وہ شہادت دیتے ہوں کہ اللہ اکیلا معبود ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں، ان کے دل اس بات کو مانتے ہوں، اسے جنت کی بشارت دے۔ فَقَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں جب باہر سے نکلا تو سب سے پہلا شخص جو ملا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ میرے پیچھے تشریف لا رہے تھے، تو سب سے پہلا شخص جو مجھے ملا وہ حضرت عمر تھے۔ فقال ما هاتان نعلان یا ابا ہریرہ، انہوں نے فرمایا یہ نالین مبارک اٹھا کر کہاں پھر رہے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، تم کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ حضور کہاں ہیں اور تم کہاں پھر رہے ہو؟ تم نکلے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے اور تم نالین مبارک اٹھا کر پھر رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟
فقلت ہاتان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نالین مبارک ہیں، اور باسنی بہما، مجھے یہ نالین مبارک عطا فرما کر حضور نے حکم دیا ہے یہ بات کہنے کا۔ باسنی مبعوث فرمایا، یعنی مجھے اپنی طرف سے پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ ملکی تو یشہد اللہ الہ الا اللہ مستقینا بہا قلبہ، کہ مجھے جو ایسا شخص ملے جو اللہ کی واحد معبود ہونے کی شہادت دیتا ہو لیکن اس کا دل بھی اس پر یقین رکھتا ہو۔ بشرتہ بالجنہ، سو میں نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ مجھے حضور نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت دوں۔ جو بھی ایسا شخص مجھے ملے جو اللہ کی وحدانیت اور اکیلے معبود ہونے پر دل سے یقین رکھتا ہو۔ فضرب عمر بین یدی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پہ تھپڑ مارا۔ فقررت لستی، میں اپنی سیرین کے بل پیچھے گر گیا، اتنے زور سے انہوں نے مارا کہ میں سیرین کے بل پیچھے زمین پر گر گیا۔ فقال ارجع یا ابا ہریرہ، اور انہوں نے فرمایا واپس ہو جاؤ ابو ہریرہ، چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آگے مت جاؤ۔ فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجحت بالبقاء، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ، لیکن میری تو چیخیں نکل رہی تھی، مجھے اتنے زور سے مارا گیا تو میں تو رو رہا تھا، بلند آواز سے رو رہا تھا۔ ورکبنی عمر، لیکن حضرت عمر میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ اذا وعلی عصری، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر میرے پیچھے پیچھے، میں جب حضور کے سامنے آیا تو وہ بھی پیچھے سامنے آ گئے، تو میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا ابا ہریرہ، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے؟ فرمایا میں اونچی اونچی آواز سے رو رہا تھا، اور میں ایسا تھپڑ مارا کہ اب اچھا بھلا بندہ پیچھے گر گیا تو ظاہر ہے زور سے لگا ہوگا، تو چوٹ سے بھی دکھ سے بھی رو رہے تھے کہ حضور نے بھیجا مجھے اور انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ قلت لقیت عمر، میں نے عرض کیا رسول اللہ میری ملاقات حضرت عمر سے ہو گئی۔ فاخبرتہ بالذی بعثنی بہ، تو آپ نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ انہیں سنایا۔ فضرب بین یدی ضربۃ حررت الاستی، انہوں نے مجھے ایسا تھپڑ مارا کہ میں سیرین کے بل پیچھے گر گیا۔ فقال ارجع، اور مجھے بڑا جھڑک کر فرمایا کہ واپس چلو حضور کے پاس۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ما حملک علی ما فعلت، اے عمر تجھے کس بات نے اس کام پہ اکسایا جو تو نے کر دیا، کس وجہ سے؟ تو میں نے جب انہیں بھیجا تھا تو نے کیوں تھپڑ مارا اور کیوں آگے جانے سے روک دیا، کیا وجہ تھی، کیوں ایسا کیا؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت و امی، انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
واسطہ ابو ہریرہ بن علیہ من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستقینا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ۔ آپ نے ابو ہریرہ کو حکم دیا تھا کہ جو اسے ملے اس حال میں کہ اس کا دل بھی یقین رکھتا ہو کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اسے جنت کی بشارت دے دے۔ قال نعم، حضور نے فرمایا بے شک میں نے یہی حکم دے کر اسے بھیجا تھا۔ قال فلا تفعل، تو نے کہ یا رسول اللہ ایسا مت کیجیے، اپنا یہ حکم عذرائے کرم واپس لے لیجیے، ایسا نہ کیجیے، میں نے اس لیے اسے واپس بھیجا ہے۔ فإنی اخشى ان یتکل الناس، مجھے یہ ڈر لگا کہ لوگ اس حکم کی باریکی کو نہیں سمجھ سکیں گے اور صرف عقیدے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس میں عمل کا حکم موجود ہے۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دل بھی شہادت دیتا ہو، تو جب دل اللہ کو اکیلا اور واحد معبود مانتا ہو تو پھر اس کی حکم عدولی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، پھر اس کی ساری زندگی احکام الہی کا مظہر بن جاتی ہے، احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ دل گواہی نہ دیتا ہو تو پھر احکام کی تعمیل نہیں کرتا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ دل چاہا نماز پڑھ لی، نہ چاہا نہ پڑھی، دل چاہا تو حلال کھا لیا، حرام مل گیا، خیر ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، یہ بھی آنے دو۔ کلمہ پڑھ کے کیوں ہم کرتے ہیں برائی؟ دل میں یقین نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ سارے لوگ اس حکم کی اس حکمت کو نہیں سمجھ پائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ چلو کلمہ پڑھ لیا، ہمارا اس پر یقین ہے، اب عمل کی ضرورت ہی نہیں، لوگوں کو یہ دھوکہ لگے گا۔ اس لیے آپ خلہم یعملون، یا رسول اللہ لوگوں پر رحم فرمائیے، لوگ ناسمجھی میں مارے جائیں گے، انہیں جس حال پہ رہنے دیجیے، وہ عمل کر رہے ہیں انہیں عمل کرنے دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابو ہریرہ، لوگوں کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ گزارش حضور نے قبول فرمائی۔ اب اس طویل حدیث میں بڑا باریک سا ایک پیغام ہے۔ ہمارے ہاں ہم خواہشات کی پیروی کرتے، آپ دیکھ لو ہر بندہ تیار ہے میرے لیے دعا کرو میں حج پر چلا جاؤں، کوئی میری مدد کر دو میں حج کر رہا ہوں، کوئی مجھے پیسے دے دے میں حج کر رہا ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے بھئی، جب تم پر حج فرض نہیں ہے تو کیوں کر رہا ہو؟ اللہ کی رضا اس کی اطاعت میں ہے، آپ خواہ حج کہلوانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صاحب نصاب تو حج کریں گے تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس پر حج فرض نہیں، صاحب نصاب نہیں، ہر جمعہ اگر باجماعت پڑھتا ہے تو اسے ہر جمعے حج کا ثواب ہے۔ کہ امیر عمر میں ایک بار کرے گا، غریب مہینے میں 4 بار کر لیتا، تو اس پہ کیوں اعتبار نہیں کرتے لوگ؟ یہ بھی تو اسی پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ کا حج ہے وہ اس کا یہ ثواب ہے۔ وہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جس پر حج فرض نہیں اس کے لیے جمعے کو حج کا ثواب ہے۔ تو ہم اس پہ یقین کیوں نہیں؟ ہم لوگوں میں حاجی کہلوانا چاہتے ہیں، ہم اتباع رسالت نہیں کرنا چاہتے۔ اگر اتباع کرنا چاہتے تو جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان کی فکر کرتے ہیں نا، جو فرض نہیں ہے اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ جتنے ہم حج کے لیے تیار ہیں، ہم پر جو یہاں فرائض ہیں ہم نے پورے کر لیے۔ کوئی کیوں پیسے دے، حکومت دے، پبلک کیوں دے؟ حکومت، اب یہ حکومت جن کو پیسے دیتی ہے یہ شرعاً حج ہو جاتا ہے؟ پیسے تو عوام کے ہیں، پتہ نہیں پیسہ آنا غریب لوگوں کا ہے، حکومت نے دے دیا تو اس میں حج کہاں ہوگا؟
حکومت کو کیا حق ہے کہ بیت المال سے لوگوں کو زیادہ دہی دیتی رہے؟ بیت المال تو عوام کا ہے، غریبوں کا ہے، عوام کے خون سے بنتا ہے، ٹیکسز سے بنتا ہے، پیسے غریبوں کے ہیں۔ چند معتبر اس پر حج پر چلے، وزیر اعظم صاحب نے 200 بندہ ساتھ لیا حج کا، کون سا حج ہے یہ؟ کیا کون اجازت دیتا ہے وزیر اعظم کو سرکاری پیسوں سے حج پر جائے؟ کھرب پتی لوگ ہیں، اپنا پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ حکومت اتنے بندوں کو بھیج رہی، کیوں بھیج رہی ہے؟ حکومت کے باپ کا ہے پیسہ، مانگ کر حج پر جاتے ہیں۔ اچھا عجیب تماشا ہے، مجھے ہمارا یہ ڈاکخانے والا لڑکا بتا رہا تھا، کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، لوگ ڈاکخانے میں سود کی شرح بینک سے زیادہ ہے۔ اس نے مجھے بتایا، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ڈاکخانے والے سود بینک سے تھوڑا زیادہ دیتے ہیں، تو لوگ زیادہ پیسے ڈاکخانے میں جمع کرتے۔ تو ایک بندہ بیٹھا تھا کہ میں گیا ڈاک لینے، تو ایک بندہ بیٹھا اسے کہہ رہا تھا کہ میرے سود کا حساب کرو، میں نے سال بھر سود نہیں لیا، تو یہ ہر مہینے آتا رہا ہے، وہ کتنا بنتا ہے؟ تو یہ کہتے میں نے اس سے کہا کہ اسے کیا کرو گے اتنے سارے پیسے اکٹھے نکلوا کے؟ کہا حج پر جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ دور سے آئے گا، سفر کی تکان ہوگی، بال پریشان ہوں گے، لباس گرد سے ہٹا ہوگا، بڑے درد سے پکارے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، بڑے درد سے پکارے گا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، سے کوئی جواب نہیں ملے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنے دور سے آئے گا، اتنی تکلیف اٹھا کر آئے گا، اس وقت آج کل کے وسائل تو سفر کے نہیں تھے، اور بڑے درد سے دل سے پکارے گا تو جواب کیوں نہیں ملے؟ فرمایا اس کا لباس سود کا ہوگا، کھانا حرام کا ہوگا، لباس حرام کا ہوگا، سفر کے اخراجات حرام کے ہوں گے، لہذا بارگاہ الہی سے کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ کون سے حج ہے؟ ایک بنیادی اصول ہے ثواب اطاعت میں ہے۔ جہاں اللہ نے رخصت دے دی ہے وہاں اتنا ہی رخصت پہ عمل کرنے کا ثواب ہے جتنا عزیمت پر عمل کرو۔ عزیمت بھی اللہ کا حکم ہے، اس لیے ثواب ہے، رخصت بھی اسی اللہ کا حکم ہے۔ اب سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، میرے پاس تو گاڑی ہے، مجھے تو مجبوری کو نہیں، میں اپنی گاڑی روک لیتا ہوں، میں 4 بھی پڑھ سکتا ہوں، مجھے تو کسی نے نہیں کہنا کہ بس جا رہی ہے بیٹھو۔ اگر میں 4 پڑھوں گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ نے 2 فرض کر دیے تو 4 سے کیسے ہوگی؟ یہ ہماری رائے پہ تو نہیں ہے نا۔ کون سی نماز ہے، کیوں ہم پڑھتے ہیں، کیا رکھا ہے اس میں؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ عبارت پڑھنی ہے، یہاں رکوع کرنا ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہاں سجدہ، یہ ساری تعلیم فرمائی آپ نے۔ تو پھر ان کے حکم کے مطابق فجر کے 2 فرض، ایک بندہ کہتا ہے میں تو فارغ ہوں، میں 10 پڑھ سکتا ہوں، بھائی آپ کے 2 بھی نہیں ہوں گے، 2 ہی پڑھو گے۔ آپ کو اطاعت کرنی ہے، خود تجویز نہیں کرنا۔ آج کل یہ بیماری عام ہے کہ ہم دین خود تجویز کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں اس کے دل کو یقین نہیں ہے اللہ کی عظمت پر۔ اس حدیث میں لطیف تر نکتہ یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ اللہ واحد لا شریک اکیلا معبود ہے، لیکن اس کا دل بھی یقین رکھتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگ سارے اس نکتے کو پا نہیں سکیں گے، وہ سمجھیں گے کلمہ پڑھ لیا کام ہو گیا، عمل چھوڑ دیں گے۔ لوگوں کو اس امتحان میں نہ ڈالیے، یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے، مارے جائیں گے۔ تو حضور نے پسند فرمایا ابو ہریرہ رہنے دو۔ کیا عجیب لوگ تھے یہ صحابہ، اتنے سوالات انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کیے کہ آج تک کوئی ایسا مقام نہیں آیا جس کا حل نہ ملتا ہو۔ 1500 سال ہونے کو ہے،
کوئی سوال پیدا ہوتا ہے ذخیرہ حدیث مبارک میں تلاش کرو، صحابہ نے وہ پوچھا ہوتا اور حضور اکرم کا جواب مل جاتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسے عجیب لوگ تھے۔ اب یہ نقطہ بھی انہوں نے فرمایا، میں تو سمجھ رہا ہوں جو حضور کا مطلب ہے، لیکن ہر بندہ نہیں سمجھے گا۔ لوگ صرف کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو جائیں گے، عمل چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے اور مارے جائیں گے، کیونکہ مقصد یہ تو نہیں ہے حضور کا کہ صرف کلمے سے بات، مقصد تو یہ ہے کہ کلمے پہ دل بھی یقین، جب دل یقین رکھتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرا ہر کام وہی کر رہا ہے، زندگی اس نے دی ہے، موت وہ دے گا، حساب کتاب اس کو دینے سے پھر نافرمانی کرے گا۔ اس لیے حضور نے قید لگا دی کہ اس کا دل بھی مانتا، لیکن یہ لطیف بات تھی۔ حضرت عمر کی یا رسول اللہ، ہر بندہ اس نقطے کو نہیں سمجھ سکتے، تو لوگ صرف کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے، انہیں عمل کرنے دیجیے۔ آپ نے پسند فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ تو لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی، چھوڑ کر بیٹھ جاتی۔ جیسے آج بہت سے لوگ نہیں کرتے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، نجات کے لیے کلمہ کافی ہے، مسلمان ہیں۔ اب بے شمار مخلوق ایسی آئی جو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے۔ تو اس حدیث شریف کا ماحصل یہ ہے کہ دل یقین کرتا ہو، تو دل کے یقین سے مراد یہ کہ پھر وہ اطاعت الہی چھوڑے گا نہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک جو آج کل رواج ہو گیا نا، ہر زمانے، آج کے زمانے کا ایک رواج یہ ہے کہ ہر بندہ، جب سے یہ انٹرنیٹ اور فیس بک اور یہ خرافات آئی ہیں نا، ہر بندہ ایک حدیث پیش کر کے ایک حکم سنا، اس حدیث میں یہ حکم ہے۔ خدا کے بندو، حدیث شریف یا قرآن کریم سے حکم حاصل کرنا مجتہدین کا کام ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی ساری تفسیر حدیث شریف۔ اب حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے، ایک حدیث کو جانچنے کے لیے مسلمانوں نے 17 علوم ایجاد کیے۔ گرامر، صرف و نحو، علم کلام، علم اصول، 17 علوم ہیں۔ ان علوم پر مہارت ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ حدیث کے راوی کون کون ہیں، اس میں کتنے نام آتے ہیں۔ اسماء الرجال یعنی 17 میں سے ایک فن ہے جس میں ہر اس بندے کا جس نے حدیث بیان کی ہے، الف سے یہ تک الفابیٹیکلی نام مل جاتا ہے۔ اس کا نام نکالیں، آگے اس کے والد کا نام، اس کے قبیلے کا نام، اس کے خاندان کا نام، اس کے معاشی حالات، وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، بھول تو نہیں جاتا تھا، اس کا روزگار کیا تھا، اس کی آمدن حلال تھی، باعمل تھا، نیک تھا، نہیں تھا، وہ ساری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ پھر محدثین اور فقہاء فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی بات پہ اعتبار کیا جائے یا نہیں۔ اب 10 15 20 اس میں راوی آتے ہیں، ہر ایک کو اس پیمانے پہ جاتا ہے، جہاں کوئی ایک بندہ ایسا آ جائے جو مشکوک کو وہ حدیث چھوڑ دی جاتی ہے کہ اس کا اعتبار نہیں، صحیح ہے یا نہیں۔ کوئی ایسا ہو جو بات بھولنے والا، اس کی حدیث، حتیٰ کہ صوفیوں کو حدیث محدثین نہیں لیتے۔ وہ صوفی تو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نیک تو ہوتے ہیں، یہ سادہ ہوتے ہیں، ہر بندے کی بات پہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ کوئی جھوٹ بول جائے تو یہ سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے، اس لیے ان کی بات حدیث کے معاملے میں معتبر نہیں ہے۔ پتہ نہیں انہیں کس نے بتائی، اس نے سچ بتایا، یہ تو سچ ہے، یہ سچے ہیں، لیکن جس نے انہیں بتایا وہ پتہ نہیں کون ہے، اس نے انہیں سچ بتایا یا نہیں، یہ مان کر بیٹھ گئے۔ اس حد تک احتیاط کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ منورہ رہ کر یہ بخاری شریف جمع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے لیے پیدل یا گھوڑے یا اونٹ پر سفر کا زمانہ تھا، بڑے بڑے جہاں پتہ چلتا وہاں کسی آدمی کے پاس ایک حدیث شریف ہے، وہاں تک چلے جاتے اور اس سے لے آتے۔ ایک دفعہ آپ کو مصر جانا پڑا، مدینہ منورہ سے،
کہ ایک آدمی کے پاس حضور کی حدیث پاک ہے، ایک حدیث اسے یاد ہے، نسلاً بعد نسلاً لوگوں کے پاس امانتاً آتی رہتی تھی۔ جب مصر پہنچے اس بندے کا پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا ایک باغ ہے شہر کے باہر، وہاں ہے۔ باغ میں گئے تو اس نے اپنا گھوڑا چرنے کے لیے کھلا چھوڑا ہوا تھا اور اس وقت اسے پکڑنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنی جھولی کا اس طرح سے بوجھ جیسا بنا کر گھوڑے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گھوڑے نے سمجھا جھولی میں دانا ہے، جب گھوڑا آ گیا تو اس نے پکڑ لیا، جھولی چھوڑ دی، اس میں کچھ نہیں تھا۔ تو امام صاحب واپس مڑے، اس نے کہا کون ہو بھائی، یہاں باغ میں کیوں آئے ہو، واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں محمد اسماعیل بخاری ہوں، مدینہ منورہ سے آیا ہوں، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث شریف۔ ہاں، اس نے کہا ہے میرے پاس، تو آپ آ کر واپس کیوں جا پائے ہیں، میں آپ کو حدیث شریف دیتا ہوں۔ فرمایا تم ایک جانور سے جھوٹ بول رہے ہو، میں تم پر اعتبار نہیں کرتا، تم ایک جانور چوپائے سے دھوکہ کر رہے ہو، تمہاری جھولی میں کچھ نہیں تھا اور تم اسے دھوکہ دے کر پکڑ لیا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ حضور کی حدیث کے بارے تم پر اعتبار کیا جائے، خالی واپس چلے۔ ایک حدیث کے لیے آئے تھے، وہ بھی نہیں۔ یہاں جو اٹھتا ہے الف بے جیم کہتا ہے میں نے وہاں یہ حدیث پڑھی ہے، یہ ہوگی، یار تو خدا کا خوف کرو۔ فقہ کے بارے ائمہ فقہ کا قول ہمیں بتاؤ، کسی مفتی کا فتویٰ بتاؤ، کسی عالم سے پوچھو کہ اس کے بارے علماء حق کی کیا رائے ہے۔ ہر حدیث سے ہر بندہ حکم لے رہا ہے، کوئی اسے پتہ نہیں یہ حدیث سچی بھی ہے یا گھڑی ہوئی ہے، مصنوعی ہے، جھوٹی ہے، کتنی لوگوں نے جھوٹ بنا کر شامل کر لی، کوئی پتہ نہیں اس کے راوی کون ہے، ان میں کوئی سچے لوگ ہوتے ہیں لیکن انہیں مرض ہوتا ہے، بات یاد نہیں رہتی۔ محدثین ان کی بات پر بھی اعتبار نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ بھول جاتا تھا، اس کی حدیث قابل عمل نہیں۔ اب ہر بندہ جی میں نے، وہ جس سے بات کرو وہ نیچے کھڑے ہی نہیں ہوتا، وہ ہاں جی میں حدیث پڑھی تھی، یہ حکم ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تم اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہو یا اللہ کے رسول کی بات ماننا چاہتے ہو؟ اس حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ عبادت اطاعت میں ہے، اپنی خواہش منوانا عبادت نہیں۔ اطاعت کرو گے عبادت شمار، اللہ کے رسول کے حکم کے سوا اپنی مرضی سے اچھا کام بھی کرو گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، تم کسی اپنی غرض سے کر لو، دنیاوی شہرت کے لیے یا کہیں سے پیسے لینے کے لیے یا کسی اور فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ لہذا ان امور میں آج کل یہ وبا بہت زیادہ ہو گئی، ہر بندہ خود مختار ہے، فلاں جی۔ اچھا ایک اور بڑی بات ہے، کسی کا نام نہیں لیتے، مجھے کسی نے بتایا جی یہ بات اس طرح ہے، کون ہے کسی وہ عالم ہے، مفتی ہے، کیا اتھارٹی ہے اس کی، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کہاں سے، اگر پڑھا لکھا نہیں تو اس نے کس سے سن کر، تو یہ کوئی نہیں بتا۔ وہ جی لوگ کہتے ہیں، بھائی لوگ کہنا کیا مطلب ہے، یہ کوئی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم بدکار ہو، پھر تم مان لو کہ میں بدکار ہوں، اس طرف تو نہیں مانتے۔ تو لوگ کہتے ہیں شریعت کا یہ حکم، پھر وہ کیوں مان لیتے؟ اگر کسی سے کہا جائے کہ لوگ کہتے ہیں تم چور ہو تو وہ فوراً بھڑک نہیں اٹھتا، کیوں نہیں لوگوں کی بات مانتا؟ کہتا ہے بکواس کرتے ہیں۔ تو شریعت کی بات اتنی عام ہو گئی، لوگ یہ کہتے ہیں، یار یہ کوئی بات ہے؟ تو اسی بات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس باریکی کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ دل بھی مانتا، تو سمجھیں گے ہم نے مان لیا بس ٹھیک ہے جنت ہماری ہو گئی، اب نماز روزے کی کیا ضرورت ہے، تو عمل چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا ابو ہریرہ ٹھیک ہے، لوگوں کو ان کے حال پہ رہنے دے، نماز روزہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔
عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جنت کی کنجیاں مفاتیح الجنہ، آپ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جنت کی چابیاں، جنت کی کنجیاں، اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی بات، وہی لطیف اشارہ اس میں موجود ہے۔ گواہی صرف زبانی نہ دینا، اس کی ساری زندگی اس پہ گواہ ہو، اس کی حرکات و سکنات اس پہ گواہ ہوں، اس کا اٹھنا بیٹھنا اس بات پہ گواہ ہو، اس کی دوستی دشمنی اس بات پہ گواہ ہو کہ یہ کسی کا دشمن نہیں ہے، جو اللہ کا دشمن ہے یہ اس سے دشمنی، اللہ کے حکم سے دشمنی کر رہا ہے، یہ کسی کا دوست نہیں ہے، اللہ کے دوستوں سے دوستی کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ فرمایا جنت کی کنجیاں آپ نے جمع فرمایا، اس سے مراد ہے زندگی کے سارے اعمال۔ اگر صرف کلمہ مبارک ہوتا تو حضور فرماتے کنجی، جنت کی کنجی یہ کلمہ ہے، نہیں فرمایا جنت کی کنجیاں اس میں ہیں۔ ہر عمل ایک کنجی ہے نا، تو فرمایا جب انسان کا دل مانے تو جسم سارا اس میں ڈھل جاتا ہے، اعمال اور کردار اس میں ڈھل جاتے ہیں، دوستیاں دشمنیاں، آمد خرچ، نشست و برخاست، بتقاضۂ بشریت غلطی ہر بندے سے ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نفس دیا ہی نہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان کے ساتھ گناہ کا تصور ہی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں میں سے ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، لیکن معصوم عن الخطا ہے۔ اللہ نے انہیں عصمت نبوت دی ہے، یعنی گناہ کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی غلطی کرے گا۔ دور حاضر کے علماء نے تو انبیاء پر بھی بعض حضرات نے لکھ دیا کہ فلاں نبی نے یہاں غلطی کی، اب ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لکھنے والا جانے، جس نے نبی مبعوث فرمایا وہ جانے اور اللہ کا نبی جانے۔ لیکن میدان حشر میں یہ بات بڑی مہنگی پڑے گی، کیونکہ نبی غلطی کر نہیں سکتا، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا نبی نے غلطی کی، وہ بے وقوفی کی وجہ سے اس بات کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، یہ لوگ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، لیکن محفوظ ہوتے ہیں، انہیں اللہ گناہ سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، ہم سے کروڑوں درجہ بہتر ہوتے ہیں، انہیں حفاظت الہیہ حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کوئی کڑوی چیز نہیں نہ کھاتے، ہمیں پتہ ہے یہ تو سخت کڑوا ہے، ہم نہیں کھاتے، اسی طرح ان کے مزاج میں بہت رچ بس جاتی ہے، برائی انہیں کڑوی لگتی ہے، تمہ لگتی ہے، وہ نہیں کھاتے، تو انہیں محفوظ کہا جاتا ہے اصطلاح شریعت میں۔ اللہ کے بندے محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا مفاتیح الجنہ، جنت کی ساری چابیاں، ساری کنجیاں، ہر عمل جنت کی ایک کنجی ہے۔ ایمان کنجی ہے، ایمان مجموعہ اعمال کا ہے۔ ایمان دعویٰ ہے میں مومن ہوں، اعمال اس کے گواہ ہیں۔ تو اگر اعمال اس کی شہادت نہ دیں تو جس دعوے کے گواہ جھوٹ ہیں وہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے، تو دعویٰ بھی جھوٹا ہے، خارج ہو جائے گا۔ اعمال گواہ ہیں، اس لیے حضور نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ جنت کی کنجیاں اس بات میں ہیں کہ کوئی شہادت دے، یعنی اس کی زندگی، اس کا جینا مرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا تعلق، اس کا کمانا کھانا اس بات کا گواہ ہو کہ وہ اللہ کی توحید کا قائل ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، اللہ کو حاکم، خالق، مالک، رازق مانتا ہے، تو یہ جنت کی کنجیاں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ حدیث مبارک کا ایک سلسلہ ہے، اس میں متعدد احادیث اس مضمون کی ہیں، لیکن آگے پھر حدیث میں بھی ان کی وضاحت آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين توفى حزنوا علیہ حتى قعد بعضهم يوسوس۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بہت دکھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت غم کیا، اور قریب تھا کہ بعض وسوسوں میں مبتلا ہو جائیں۔ یہاں بڑی لے دے کی ہے، معترضین نے بڑے اعتراض کیے ہیں کہ وہ تو حضور کے وصال کے بعد وساوس کا شکار، کیا وسوسہ تھا؟ وسوسہ یہ تھا کہ ہماری نجات کا سبب تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نمازیں پڑھتے حضور امامت فرماتے، ہم روزے رکھتے حضور کے ساتھ، ہم اعتکاف کرتے حضور کے ساتھ، ہم جہاد کرتے حضور کے ساتھ، ہم قیام کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر بات کو۔ اب وہ کام تو گیا، ہماری نجات کا کیا ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ ہم آخرت میں کیا کریں گے؟ ہمارے پاس اب کون سا ذریعہ ہے؟ یہ وسوسہ نہیں تھا کسی کو کہ اسلام کے بارے وسوسہ آ گیا، وسوسہ یہ تھا کہ اب ہم سے اس درجے کا عمل ہو سکے گا یا نہیں۔ اور ظاہر ہے اب جو عمل جس درجے کا حضور کی معیت میں ہو سکتا ہے وہ الگ اس درجے کا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال عثمان وکنت منہم، فرمایا میں بھی انہی میں سے تھا، میں بھی ڈر رہا تھا کہ اب ہمارا بنے گا کہ ہم جائیں گے کہاں، کیا جواب دیں گے آخرت میں، کس درجے کے اعمال ہم کر پائیں گے۔ کیا عجیب لوگ تھے یار، جہاں ایک پل کی زیارت نجات کی دلیل ہے اور ثبوت ہے، 23 برس خدمت عالی میں گزارنے والے پھر ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ بہت عظیم ہے، کہیں ہم سے کوئی پھر غلطی نہ ہو جائے، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ فبین انا جالس مر علی عمر رضی اللہ عنہ وسلم فلم اشر به فاشتکا عمر الی ابی بکر۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں میں انہیں گرداب میں خیالوں میں گھرا ہوا بیٹھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، اور انہوں نے مجھے السلام علیکم بھی کہا، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، نہ مجھے یہ پتہ چلا کہ کون گزرا ہے، نہ یہ پتہ چلا کہ مجھے سلام بھی دیا ہے۔ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، جو اس وقت امیر المومنین تھے، ان کے پاس پہنچے، فاشتکا عمر الی ابی بکر، تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میری شکایت کر دی کہ میں عثمان بھائی کے پاس سے گزرا، میں نے اسے السلام علیکم کہا، اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ ثم اقبل حتی سلم علیہ، کیا شان ہے جی، اسلامی ریاست کا سربراہ ہے، یہ شکایت سن کر تحقیق کرنے چل پڑ، چلو ان کے پاس چل کر پوچھتے۔ تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں میرے پاس آ گئے، سلم علیہ، دونوں نے مجھے السلام علیکم کہا، سلم علیہ جمیعا، دونوں نے مجھے، فقال ابو بکر ما حملک علی اللہ ترد علی اخیک عمر سلامہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ آپ کو کیا ہوا، اپنے بھائی عمر کے سلام کا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ قلت ما فعلت، میں نے کیا امیر المومنین میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ فقال عمر بلا واللہ،
لقد فعلت، حضرت عمر نے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ قلت واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، تو میں نے بھی اللہ کی قسم کھا کر بات بتائی کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہیں یا آپ نے مجھے سلام کیا ہے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ صدق عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان سچ کہہ رہے ہیں۔ قد شغلک عن ذلک امر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ پر سوال کر دیا کہ کوئی ایسی بات تھی جس نے آپ کا سر اتنا چکرا دیا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کون گزرا اور کسی نے سلام بھی کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سو بھی نہیں رہے تھے، تو آپ نے نہ یہ محسوس کیا کہ کوئی گزرا ہے نہ اس کا سلام سنا، تو وجہ کیا تھی؟ اتنی کیا بات تھی؟ فقلت اجل، میں نے کہا یا امیر المومنین وجہ ہے۔ قال ما ہوا، انہوں نے فرمایا وہ کیا وجہ ہے بتاؤ۔ قلت توفى اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کی کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے پاس بلا لیا، قبل ان نسألہ عن نجات هذا الامر۔ اب ہم ساری عمر تو قیامت کی نجات کے بارے قدم قدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر رکھتے رہے اور اس بات پر خوش تھے کہ اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے گا۔ ہم اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدم قدم پر، بات بات میں، سوچ بچار میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کرتے رہے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قد سألتہ عن ذلک، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ بات حضور سے پوچھ لی تھی کہ ایسا وقت بھی آئے گا آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پیچھے کیا ہوگا، تو تم خواہ مخواہ گھبراؤ، میں نے یہ بات بھی پوچھ لی تھی۔ فقمت الیہ، تو فرمایا میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچ، کھڑا ہو گیا، میں بیٹھا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں ان کی خدمت میں پہنچا کہ وہ کیا، ہمیں مجھے حل بتائیے۔ وقلت له بأبی انت وامی انت حق بہا، اور میں نے ابو بکر صدیق سے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ قربان ہوں، آپ ہی اس بات کے مستحق تھے کہ اتنا باریک نقطہ اور اتنی باریک بات بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اپنے پاس امانت رکھتے ہم لوگوں کے لیے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ ما نجات هذا الامر، حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے اس امر، اس کام، اس حادثے کے بارے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ تو ہوگا، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، لوگ پیچھے رہ جائیں گے، اسلام باقی ہوگا، مسلمان دنیا میں ہوں گے، تو ان کی آخرت کو نجات کیسے ہوگی؟ وہ کس سے پوچھ کر چلیں گے؟ وہ کیا کریں گے کہ اس قیامت کے امتحان سے کامیاب ہو جائیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا من قبل منی کلمۃ التی عرضت علی امی فردها ہی لہ نجات، آپ نے فرمایا وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا یعنی ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے نہیں مانا، جس نے وہ مان لیا اس کی نجات کے لیے کافی۔ حضرت ابو طالب نے کیوں نہیں مانا تھا؟ عربوں میں ایک بات تھی، وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ زبانی کہہ دیتے مان لیا عمل نہ کرتے نہیں، اگر عمل نہیں کرنا تو کہتے تھے میں یہ بات مانتا ہی نہیں، جو مانتے تھے وہ پھر پوری طرح مانتے عمل کرتے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو طالب کو یہ بھی فرمایا، حدیث شریف میں ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے عرب کی عورتیں، مکہ کی عورتیں طعنہ دیں گی کہ یہ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر مر گیا تھا، حالانکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ ان کے باپ دادا تو توحید پر تھے، اور بعثت عالی سے پہلے توحید باعث نجات تھی، وہی اسلام تھا۔ دین عیسوی معدوم ہو چکا تھا، حضور مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو وہ عہد فطرت کہلاتا ہے جس میں نبوت کا پیغام مفقود ہو جاتا ہے۔ عہد فطرت میں جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت ابو طالب کا حضرت عبداللہ کا، حضرت عبد المطلب کا ملتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی، آپ کا پورا خاندان اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ ابرا نے جب آپ نے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں کعبہ گرانا آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو، قریش کے سردار تھے۔ مطلب نے فرمایا اونٹ میرے ہیں، میں اونٹ مانگ رہا ہوں، کعبے کا ایک مالک ہے، میرے بس میں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تیری فوج کو روکوں، ہوتی تو میں تجھ سے بات کرتا، میرے بس سے کام باہر ہے، تو کعبے کا مالک تجھ سے بات کر، وہ بات وہ کرے گا، تو آگے بڑھ، وہ تجھ سے حساب کتاب کر لے گا، میرے اونٹوں تک، اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹ واپس کر۔ تو کیا یہ عقیدہ توحید تھا یا نہیں؟ تو ابو طالب کو یہ دھوکہ لگا، چونکہ وہ بعثت عالی سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ان پر حضور کی نبوت پر ایمان لانا فرض ہی نہیں تھا، ان پر صرف توحید پر ایمان لانا فرض تھا۔ تو یہ تو حضور کا زمانہ پا رہے تھے، جب بعثت عالی حضور مبعوث ہو گئے تو پھر ہر فرد کے لیے حضور پر ایمان لانا شرط ہو کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ قریش کی عورتیں مجھ پر نوحہ کریں گی اور کہیں گی باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر مر گیا تو میں مرنے کے بعد بدنام ہو جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، میں تیری نجات کا گواہ بن جاؤں گا۔ کہا نہیں، میں ایسا جو میں کہوں گا وہ میں کروں گا، جو میں نے کرنا نہیں وہ میں کان میں بھی نہیں کروں۔ تو آپ کو اس بات کا دکھ تھا۔ آپ کے کرم کا بحر بے کراں انسان کی عقل سے بالا تر ہے کہ آپ کتنے کریم تھے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ساتھی جو ہے یہ ہر نماز میں سورہ لہب ضرور پڑھتا ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب حضور کا سکا چچا تھا۔ تو آپ نے پسند نہیں فرمایا، میں کیا 30 پارے قرآن میں اور تو کچھ نہیں پڑھ سکتا؟ بے شک وہ ایسا ہی تھا جیسا اللہ نے فرما دیا، اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے اسے قرار دے دیا، لیکن اس بات کو دہرائے جانا کوئی ضروری ہے؟ تو اور کچھ نہیں پڑھ سکتا، حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ آج کل تو بعض مولوی اس کا وظیفہ بتاتے ہیں کتنے ہزار بار پڑھو، لیکن ناپسندیدہ ہے بارگاہ رسالت۔ اسی طرح ابو طالب پر بھی کوئی اس بات کو لے کر کیچڑ اچھالے تو ناپسندیدہ ہے بارگاہ رسالت۔ ان کا نام لینا، ان کا احترام قائم رکھنا یہ اپنی جگہ ہے۔ اسلام کا جب بات آ گئی تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ جانے اللہ کا رسول۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے چچا نے کلمہ لوٹا دیا تھا، قبول نہیں کیا تھا، جس نے قبول کر لیا اس کی نجات کے لیے کافی۔ اب قبول کرنے لینے کا پھر وہی مقصد ہے کہ اس کا عمل بھی اس بات کی گواہی دے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو فرمایا حضور کا وصال ہو گیا تو یہ کوئی عمل آپ کا منقطع نہیں ہو گیا، بلکہ قیامت تک آپ نے تو حضور کا زمانہ پایا، قیامت تک جو لوگ آئیں گے، جو بھی حضور کے اس پیغام کو دل سے اپنا کر اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لے گا، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور حضور نے بڑے دکھ سے یہ فرمایا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور اس نے قبول نہ کیا، دیکھیں کتنا دکھ ہے حضور کی بات،
کہ کاش میری بات مان لے۔ تو ہم جب کلمہ پڑھ کے نافرمانی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایذائے رسول میں گرفتار ہو جائیں، تو تم نے تو میرے نبی کو دکھی کیا۔ کافر ایک جرم کرتے اس کی نوعیت اور ہے، وہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے، ان کی نافرمانی کرتے اس کی نوعیت ایک اور ہے۔ کلمہ گو جب کرتا ہے تو وہ نوعیت بدل جاتی ہے۔ ہم سارے پاکستانی ہیں، لیکن ایک فوج ہے، ایک محکمہ ہے۔ اب جو فوج میں بھرتی ہو جاتے وہ ایک الگ سا پاکستانی بن جاتے، اس سے فوج کا ہر حکم ماننا پڑتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ وہ سوتا تب ہے جب وہ کہتے ہیں اب سو جاؤ، جب اسے وسل بجاتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں۔ کوئی سونا جاگنا تھا، کپڑے کون سے پہنے، جانا کہاں ہے، بال کس طرح کے منڈانے ہیں، یار وہ سارا کچھ تو پابند ہو جاتا ہے۔ کتنے محکمے جو کہتے ہیں تم داڑھی نہیں رکھ سکتے، لوگ نہیں رکھتے۔ تو نیوی والے کہتے ہیں رکھ سکتے ہو، اس حد تک رکھ سکتے ہو، رکھتے۔ ایئر فورس والے کہتے ہیں نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھتے۔ تو جو ملازم ہیں، جو فوجی ہیں، انہیں تو ان ضابطوں کی پابندی کرنی نہیں پڑتی۔ اگر وہ ضابطے توڑیں تو جرم بن جاتے، ہم ان میں سے اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارا ایک ہی جرم ہے کہ ہم فوجی نہیں۔ کافر اللہ کا سپاہی نہیں ہے، وہ اسی کا جواب دیتا رہے گا۔ باقی احکام اس پر تب لاگو ہوں گے جب وہ کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہوگا۔ تو ہم جب کلمہ پڑھ کے اللہ کے لشکری فوجی حزب اللہ میں شامل ہو کر، اللہ کے فوج میں شامل ہو کر نافرمانی کرتے ہیں تو اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، یہ گستاخی بن جاتی ہے۔ ہمارے کمانڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کمانڈر کی نافرمانی ایذا میں آ جاتی ہے۔ صرف گناہ نہیں رہتا، مسلمان کا گناہ ایذائے رسول بھی بن جاتا ہے۔ اللہ میں معاف فرمائے۔ غلطی سے، کوتاہی سے، بھول کر ہو جانا، اس پر توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ جان بوجھ کر سود کھانا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، خون ناحق دوسروں کو قتل کر دینا، یار یہ بڑا ظلم ہے، بڑی اپنے آپ پر بڑا ظلم ہے۔ لوگ تو ویسے جس بندے کو تم نے قتل کیا وہ کب تک جیے گا؟ 5 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد خود ہی مر جانا تھا اس کو، تم نے تکلف کیوں کیا؟ اس نے مار نہیں جانا تو تمہارے مارنے کی کیا ضرورت؟ اگر واجب القتل ہے تو حکومت کے ذمہ ہے، اداروں کے ذمہ ہے۔ تم شہادت دے سکتے ہو کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے، وہ اسے ثابت ہو جائے تو سزا دیں۔ تمہیں تو اتھارٹی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ تم قتل کر دو۔ تو مسلمان سے گناہ کا تصور کچھ اور سا ہو جاتا ہے، جیسے فوجی حکومت عملی کرتا ہے۔ اللہ کی رعایتیں بھی بڑی ہیں، اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے رسول بھی کریم ہے۔ جو کسی نے کہا تھا کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں میان دو کریم۔ اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، اور بہت تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم 2 کریموں کے درمیان ہیں۔ لیکن 2 کریموں کے درمیان ان کے کرم سے وابستہ رہنا تو شرط ہے نا۔ غضب الہی کو دعوت نہ دی جائے، ایسا عقیدہ، ایسا کردار نہ اپنایا جائے جو غضب الہی کا باعث ہو۔ اللہ کریم ہمیں اس کی سمجھ بھی دیں، توفیق عمل بھی دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو
وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔